بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على حبیب الکریم. زندگی جی جتے ایک سال پورو تھیو تے اللہ علیہ رسول مرشد کے صدقے اساں کے وری ہکڑی رات نصیب کئی جے میں سॼी رات اساں ذکر اذکار جی محفل کئی. علماء اکرام کی ملوسی واج سلطان جائے گیا چند گزارشوں پیش کیوں وہ توہاں بدھیو ای درگاہ جی حاضری تھی دوائی دعا تھی. باقی آخری چند لفظ جیکے ہمیشہ جیا یہ ونن وقت خدا حافظ سے ہوا اللہ حافظ سے ہوا آئی وڑو کچھ نصیحتوں کا دعا نصیحتوں ساجیوں ہیں جے گھر دفعے ون جائے جلدیوں وہ نصیحتوں ہوئی ہے اساں پہلے قیمتی وقت سیڑھائے اور دور دراز سے ہم اس نیت سے آئے تھے کہ یہاں آ کر ہم کچھ سیکھیں گے کچھ دین کی باتیں سمجھیں گے روحانی سکون حاصل کریں گے اور دربار میں اور بارگاہ میں ان بزرگوں کے صدقے اللہ کے حضور دعائیں مانگیں گے اپنی گزارشات پیش کریں گے اپنی تکالیف پیش کریں گے اور ان کے حل کے لیے ان بندوں کے وسیلے سے اللہ پاک سے اللہ کے رسول کے واسطے ہم اپنی دعائیں مانگیں گے. اسی وجہ سے آپ نے اپنا وقت بھی صرف کیا. یقیناً یہاں آنے میں آپ کو تکالیف اٹھانی پڑی ہوگی پیسہ بھی خرچ کیا ہوگا. اس کے بعد بھی اگر آپ یہاں سے واپس جائیں اور یہ ساری رات کی اور خصوصاً ہمارے بلوچستان کے جو فقیر آئے ہوئے ہیں محبت کرنے والے آئے ہیں وہ تو 3-4 دن سے یہاں ہیں. اس سے پہلے درگاہ تلہار سے نہیں پڑتے تو میں سمجھتا ہے کہ ان کو تو تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہوگا اپنے گھر سے نکلے ہوئے. تو یہ ساری تکالیف آپ نے اس لیے برداشت کی کہ اس پاک روحانی محفل میں آپ شریک ہو اور یہاں سے کچھ سیکھ کر اور کچھ حاصل کر کے آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. تو یقیناً ہم خوش نصیب ہوں گے خوش قسمت ہوں گے اگر ہم کل سے رات کو جو بھی چیزیں سن رہے ہیں وہ علماء کرام کی تقریر ہو یا میری گزارشات ہو یا ذکر اذکار کی جو محفل تھی بیت کی اور مولود کی جو محفل تھی اس میں جو چیزیں ہم نے سنی ان پر ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے واپس جائیں تو انہیں بھول جائیں. نہیں, ایک تو بھولنا نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے لیکن کم سے کم کچھ وقت نکال کر اس پر سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم جو گئے یہ تکلیف اٹھا کر اور اپنا ٹائم اور وقت اور یہ سارا دے کر وہاں سے ہم نے کیا حاصل کیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک بھی اچھائی کی ایک بھی اچھی چیز سمجھ لی ایک بھی اچھی چیز پر عمل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا اور ہم سب کا یہاں آنا جو وہ سفل گیا وہ کامیاب ہوا اور ہم اس بابرکت محفل سے کچھ لے کر جائیں گے اور وہ نہ صرف لے کر جائیں گے لیکن رات بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ بات کرنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت دشوار بھی ہے مشکل بھی ہے تکلیفیں بھی آتی ہے اور جی بھی نہیں چاہتا بہت ساری باتیں کرنے کو لیکن وہ ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ پہلے سے جب بھی ایسی مفہوم آئے تو پہلے سے اور زیادہ اچھا بن کے یہاں سے جائے. کیونکہ اگر یہاں سے ان درباروں سے ان بزرگوں کے محفلوں سے یا اللہ نہ کرے خالی ہاتھ جائے یا
آپ کے دل میں وہ محبت پیدا نہ ہو سکے، وہ شوق اور جذبہ اور عقیدت پیدا نہ ہو سکے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لطیف شاہی نے ایک شعر کہا ہے کہ پانی مت جھکڑا مورکھ ہو جمالن، یعنی کہ دریا کے کنارے پر آدمی بیٹھا ہو، وہاں اس کا قیام ہو، لیکن پھر بھی پیاسا جائے، تو اگر ہم یہاں سے بھی پیاسے جائیں گے تو پھر کہاں پر ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جو ہم نے یہاں سنی ہیں پوری زندگی پر لیے اور کاموں کے لیے بھی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ راتیں، کچھ ٹائم، کچھ وقت ان باتوں کو سننے پر اور سننے سے بھی زیادہ ان پر عمل کرنے پر وقت کریں، صرف کریں اور ان کو ٹائم دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کس بحرانوں سے گزر رہی ہے، وہ معاشی بحران ہو، سماجی بحران ہو، اخلاقی بحران ہو، روزمرہ کا ہو، گھر گھر میں آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ جھگڑے چل رہے ہیں، کس طرح سے اپنے عزیزوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، رشتہ داروں میں چل رہے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی کر رہا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس میں بھی اگر ہم بھی جیسے ہی رہے تو پھر کیا فائدہ ہوا ان درگاہوں پر آنے کا، یہ چیزیں سننے کا۔ تو ہمیں ان پر جو ہم باتیں سن رہے ہیں اور جو ہم نے سنی ہے، اللہ کا رسول کرے آپ عہد کریں، یقین کے ساتھ آپ عہد کریں گے تو اس پر عمل بھی درآمد کر سکیں گے کہ ان باتوں پر، ساری باتوں پر نہیں تو کچھ باتوں پر آہستہ آہستہ بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو کچھ باتوں پر عمل کریں گے اور ان چیزوں پر سوچیں گے۔ اچھا مسلمان، عبادت تو فرض ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ہمارے مسجدوں میں رش بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے رمضان شریف میں روزے داروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں ہماری عملی زندگی میں، ہماری زندگی کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں، اس کی جھلک کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں وہی لوگ ہم جیسے نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، تو توبہ نعوذ باللہ، اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ قرآن پاک نے کوئی غلط بات کہی ہے، قرآن پاک نے صحیح کہی ہے، لیکن ہم اس پر غور کریں کہ وہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ہیں جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ ہم تو وہاں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے خیالات پتہ نہیں کہاں ہیں، وہ ایک لطیفہ نما ایک چیز ہے جو سمجھانے کے لیے بھی ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں بھول چوک ہو گئی، امام نے سلام پھیرا تو بات شروع ہو گئی، کسی نے کہا کہ ہم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں فرض، اور کسی نے کہا کہ نہیں ہم نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ایک شیخ ووٹ کر کھڑا ہوا اس میں کہنے سے آپ بولے آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو نے کہا کہ تم ایسے یقین کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے 4 دکان ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج ایک دکان کا حساب رہ گیا ہے۔ تو یہ نمازیں جو ہے ہماری، جس میں ہم اپنے دکانوں کے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنے دماغ میں اللہ کے آگے سے جھکانے کے بجائے صرف ٹکرے مارتے رہتے ہیں، تو وہ پھر اس نمازوں کا اثر بھی وہی ہوگا۔ دنیا میں دیکھیں جب ان کی دوسرے مذاہب کی کوئی بھی خوشی کا تہوار آتا ہے، مذہبی تہوار آتا ہے، تو ہر چیز وہاں پر جو ہے وہ سیل پر لگ جاتی ہے، ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ یہ لیکن بہت کم پیسوں میں دی جاتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں گے کہ ہم تراویح پڑھ کر، نماز پڑھ کر، باہر جا کر وہ جو ریڈی والا ہے، وہ جو دکان والا ہے جو 5 روپے کی شے رمضان سے پہلے بک رہا تھا یا بیچ رہا تھا، اسے 50 روپے میں بیچتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک اسلام کی جو اخلاقی پہلو ہے، جو سماج کو بہتر کرنے کے لیے پہلو ہے، وہ ہم میں نہیں آئے گا، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، تب تک اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس سماج میں رہنے کے لیے، اس سماج میں قابل طرح بنانے کے لیے، اس سماج میں
آپ کو کارآمد بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت منہ دھوئیں گے، وضو کریں گے، تو صفائی ستھرائی، وہ لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر دکانوں میں بھی، ہوٹلوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور ہم جو صفائی رکھتے ہیں تو آدھا ایمان تو ادھر ہی چلا گیا، باقی جو آدھا ایمان بچتا ہے ہم اسے تو سنبھالیں. تو یہ بظاہر چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک رکھتے ہیں، ہم اپنے بیٹیوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، ہم سماج میں کس طرح رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نماز کی تکرار قرآن پاک میں ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ناپول میں کمی بیشی نہ کرو، مسکرا کر ملنا عبادت ہے. کسی مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی اور مسلمان کو یا انسان کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں ہی اسلام کی بنیاد ہے، اور باقی جو عبادت ہے وہ خدا کی طرف سے فرض ہے. تو آپ یہ عہد کر کے جائیں کہ اگلے سے، پہلے سے کچھ نہ کچھ بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. اور جب بندہ سچائی سے، ایمانداری سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ آپ قدم 10 قدم بڑھائے گا. آپ اگر جلدی ادھر کے جائیں گے تو وہ دوڑ کر آپ کے پاس آئے گا. تو اس طرح کا، ان بزرگوں کا یہی میسج تھا جو ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی کے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کریں. کل جب ہم اپنے رسول کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر ایک کو اس کے فرض کے مطابق پوچھا جائے گا. جو اپنے گھر کا فرض بڑا ہے اس کو اپنے گھر کا پوچھا جائے گا، جو اس سے بڑا ہے اس سے پوچھے گا، جس کی اتنی ذمہ داری ہے اس کو اس کی ذمہ داری کا پوچھا جائے گا. تو کل وہاں یہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم وہ چیزیں نہ کر سکے جو ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہم کر سکتے تھے. تو اسی میسج کے ساتھ، اور ہمیشہ جو میں عرض کرتا ہوں، اپنے اولاد کو تعلیم کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں، اور خصوصاً جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم. اس کا سبب ہے کہ ایک کہاوت ہے، لیکن کہاوت اتنی صحیح ہے. اور اس کہاوت میں کہتے ہیں کہ ایک فرد نے پڑھا، بچے نے پڑھا، مرد نے پڑھا تو ایک فرد نے پڑھا. لیکن اگر ایک عورت نے پڑھا تو سمجھو کہ ایک فیملی نے پڑھا. کیونکہ آج کی بچی، آج کی ہماری بیٹی، کل کی جو ہے وہ فیملی میں ماں بنتی ہے. تو اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو اس فیملی میں، اس گھرانے میں اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، دینی تعلیم بھی دیں. اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. جہاں دینی تعلیم ضروری ہے وہاں بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. وہ آپ پڑھیں گے، وہ سیکھیں گے تو دنیا میں آپ اپنے جو کام کاج ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے. دوسروں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ جو مرادیں اور مقصد لے کر آئے تھے، اللہ کا رسول اس کو پورا کرے. جو مریض ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے. جن کو نیک خواہشیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ رسول کی وہ پوری کرے. آپ یہاں سے برکتوں اور رحمتوں کی جھولیاں بھر کے جائیں، اور اللہ کا بھی آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو، سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو یہی میدان ہے، اس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور یہی باتیں پھر دہرائیں گے. اگر زندگی نہ رہی تو پھر اگلے رات میں انشاءاللہ وہ ملاقات ہوگی. مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے
دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک رات کی ملاقات ہوتی ہے اور جو دوست آتے ہیں، جو بھائی آتے ہیں، ان کے ساتھ نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ گلے مل سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی افرادی کچہری کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی رش ہوتی ہے، اگر ان سارے لوگوں کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ گلے ملے، ان کے ساتھ ملے، انہیں محبت کر کے آتے ہیں، ایک اپنی عقیدت میں آتے ہیں، لیکن وہ فزیکلی تھوڑا سا پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کے ساتھ انفرادی طور ہر ایک کے ساتھ مل سکے. اس وجہ سے وہاں پر رات کو بھی باتیں کر کے آپ کی خدمت میں وہ پیش کی تھی، اور آج بھی یہ آپ سمجھے کہ ایک رخصت کرنے کا بھی طریقہ ہے، دعا کرنے کا بھی طریقہ ہے. اللہ کا حبیب آپ کو خوش رکھے اور اطمینان سے جائے، آرام سے جائے، اور تیز رفتاری سے اس سے وہ پرہیز کرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا تو وہ بڑا تیز گاڑی چلاتا تھا، تو وہ کسی سفر میں جا رہا تھا تو باپ کو کہا کہ بابا دعا کے جا. باپ نے اس کے کہا کہ بابا میری دعا جو ہے وہ 80 کی اسپیڈ تک لگتی ہے، اگر 100 کی اسپیڈ پر جاؤ گے تو پھر اللہ خیر کرے گا. تو آپ بھی خیر سے 80 کی اسپیڈ تک جائے، آرام سے جائے، اطمینان سے جائے، اور آپ اپنے یہ جو یہاں باتیں آپ نے سنی ہے، آپ کوشش کریں کہ وہاں بھی دوستوں کو جو یہاں نہیں آ سکے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی صدقے جاریہ ہے. جو آپ نے اچھی باتیں سنی ہے، آپ نے کسی کو سنائی، اگر کسی ایک نے بھی اور کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیا، تو ایک حدیث پاک ہے کہ جو بھی اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے یا کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، جب تک وہ کام جاری رہتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر برائی کی بنیاد رکھتا ہے یا برا کام کرتا ہے، جب تک وہ برائی چلتی رہتی ہے تو اس کی جو گناہ ہے وہ اسے ملتا رہتا ہے. اللہ خیر سے نگر بھی تیار ہوگا، اطمینان سے، مزے سے نگر بھی کرے، اور پھر اللہ حافظ. آپ کو خدا حافظ بھی کہتے ہیں، اللہ حافظ. خدا حافظ.